ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب احمد ولی خان صاحب. آپ لوگ ہر چیز کے لیے مرکز اور خان صاحب اور ان کو الزام دے رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ 18th امینڈمنٹ کی صورت میں تو مرکز کو آپ لوگوں نے ایک ڈاکخانہ بنا دیا ہے، سب کچھ تو چلا گیا ہے صوبوں کے پاس. جب مرکز کے پاس کچھ وسائل ہی نہیں رہے، کوئی اختیار ہی نہیں رہا، تو پھر مرکز کو ہم بلیم کس لیے کریں؟ سلیم لالا بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے، اور میرے خیال میں I have to go to 1973 when the constitution was making. 1973 میں بھٹو صاحب was the prime minister and ولی خان بابا was the opposition leader. 73 میں کنکرنٹ لسٹ آیا تھا اور ولی خان اس کے خلاف تھے، لیکن اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں نے ولی خان پہ جرگہ کیا کہ پاکستان پہلے ٹوٹا ہوا ہے اور مزید ٹوٹنے کے خدشات ہے، لہٰذا کنکرنٹ لسٹ ہونا چاہیے، صوبائی خود مختاری اس وقت نہیں ہونی چاہیے. وہ بات ولی خان بابا نے مان لی، 10 سال کے لیے کنکرنٹ لسٹ آ گیا اور 10 سال بعد اس کنکرنٹ لسٹ کو ختم ہونا تھا. یہ اس وقت کا معاہدہ ہے. بدقسمت یہ کہ 10 سال بعد نہ بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، نہ ولی خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، بلکہ بھٹو صاحب واز ہینگ ٹل ڈیتھ اپ ٹل دیٹ ٹائم اینڈ ولی خان واز ان پریزن. بات چلتی آئی. یہ ہمیں موقع ملا ہماری حکومت میں، اور بڑی مثال ہمدردی کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، چھوٹے صوبوں کو سپورٹ کیا، اور اس وقت بھی مجبوری میں ایک پارٹی پکڑی گئی. ان کے ذاتی مفادات تھے، ان کے ذاتی مفاد کو لے کر ان کو ہم نے یہ سب کچھ منوایا. نہیں تو یہ جو وسائل ہیں 18th امینڈمنٹ بنیادی طور پہ چھوٹے صوبوں کے وسائل، سندھ، بلوچستان، پختونخوا کے وسائل پنجاب میں جا رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، تو 18th امینڈمنٹ بنیادی طور پہ وہ وسائل صوبوں میں چلے گئے. اب جب وسائل صوبوں میں چلے گئے، اس کا مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب پروونشل میٹر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں پروونشل اٹانومی رہے. ہم بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں. میں سندھی، بلوچی، پنجابی، مہاجر، سرائکی، ہم سب ایک بھائی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور پاکستان پہ ہم سب بھائیوں کا ایک ہی جتنا حق ہے. اب جب سب کچھ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ صوبوں کے پاس جا چکا ہے، تو اس سے پہلے ابھی بریک سے پہلے آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کیوں کریں؟ آئینی طور پہ جا چکے ہیں. وہ اختیارات ابھی تک منتقل نہیں، وہ اختیارات ابھی بھی وفاق کے پاس ہے. کیا وفاقی کابینہ میں ہیلتھ منسٹر ہے؟ نہیں ہے. کیا وفاقی کابینہ میں ایجوکیشن منسٹر ہے؟ نہیں ہے. میرے خیال میں پروونشل اٹانومی منوان عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ میں آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا لا منسٹر، آپ کا ہوم منسٹر، آپ کا فورن منسٹر اور آپ کا انٹیریئر منسٹر. لیکن آپ مرکز سے صوبوں کو تو لے گئے ہیں، نہیں پھر گیا. کیا یہ نہیں تھا کہ صوبے بھی نیچے ضلعوں کو دے دینا؟ گئے ہی نہیں. بات میری اول یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کاغذی طور پر تو گئی، کاغذی طور پہ ہمارا یہ بالکل پلان تھا. ہمارا منشور آپ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کا، فائنانشلی بھی تو گیا ہے نا، بہت کم. ہمارے وقت صوبوں کا حصہ تو بہت بڑھ گیا ہے نا. ہمارے وقت میں گئے. پچھلے 5 سال پرویز خٹک صاحب اسلام آباد آئے تھے، دھرنا بھی دیا، اگر آپ کو یاد ہے، کہ نواز شریف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے. نہیں، اور ابھی لیکن جب صوبوں نے نیچے ضلعوں کو نہیں دیا تو خود اس کی روح کی مخالفت تو صوبے بھی کر رہی ہیں نا، کیونکہ روح تو یہ کہ ضلعوں کو بھی تو حکومت کس کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ایز اے نیم از لوکل گورنمنٹ. مکمل اختیارات ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے الیکٹورل منشور آپ دیکھیں، ہمارا پلان یہ ہے اور یہ تھا کہ مکمل اختیارات ہم نے بلدیاتی نظام کو دینا ہے. صوبائی اسمبلی، وفاقی اسمبلی، یہ صرف آئین ساز اسمبلیاں ہیں، ان کا کسی اور چیزوں سے کام نہیں ہے. آپ لوگوں کے دور میں کیا کسی ایک صوبے نے بھی پروونشل ایوارڈز کیے کہ ضلعوں کو دے دیے جائیں؟ ہم نے کیے، الحمدللہ ہم نے کیے. ہم نے دیکھیں، میں آپ کو سب سے چھوٹا مثال دیتا ہوں کہ سوابی میں ٹوبیکوسس ہے، وہاں پہ تمباکو اگتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ سوابی کا جو ٹوبیکوسس تھا وہ سوابی منتقل کر کے ادھر ہم نے یونیورسٹی بنائی. ہم نے کیا کرک میں، آپ کو پتہ ہے کرک میں آئل ہے، گیس ہے، اور بڑے نہیں. لیکن دیکھیں، انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا. جب بھٹو اور آپ کے دادا اور مفتی محمود اور
پروفیسر غفور جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے آئین کو ریوزٹ کیا جا سکتا تھا تو 18th امینڈمنٹ جو کہ رضا ربانی صاحب اور اس طرح کے ہمارے موجودہ سیاستدانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے اور جو انہوں نے خلوت میں بنائی ہے. جو پہلا آئین بنا تھا وہ جلوت میں بنا تھا, اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوا تھا, تو اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ لوگوں نے اس کو 18th امینڈمنٹ خلوت میں نہیں بنا. میں پہلے یہ بات کروں گا. 18th امینڈمنٹ پارلیمنٹری پورے تعداد کے ساتھ کامیاب ہوا ہے, اس کو کسی نے اپوز ہی نہیں کیا. دوسری بات 18th امینڈمنٹ پہ ہر پارٹی ممبر اس وقت کے جتنے بھی تھے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے 40-50 دن ڈیلی لگاتار میٹنگز ہوئی. لیکن وہ تو سارے سب پارٹیوں کے نمائندے سیکریسی میں کر رہے تھے نا, اور جب فائنلائز ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ سے مجبور کر لیا, اسمبلی میں پیش ہوا اور پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا. اب میرا سوال تو پہلے یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے فائدے اور نقصان کا تو پتہ تب چلے گا جب اس پہ عمل ہو جائے منوان. اب اس پہ آج تک منوان عمل ہی نہیں ہوا. جب اس پہ منوان عمل نہیں ہوا تو اس کے فائدے اور نقصان تو دور کی بات ہے. کچھ حصے تک عمل ہوا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن منوان کیا 18th امینڈمنٹ لیکن اب کچھ چیزوں میں دیکھیں صوبوں کی کیپیسٹی کا جو مسئلہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن ہے, ہمارے صوبے میں اس وقت کتنی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نہیں ہیں کیا ہمارے صوبے اس کر سکتا ہے؟ بلوچستان اپنا صوبائی یہ حکومتی ناکامی ہے. یہ جو آپ نے بولا کہ ہمارے صوبے میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, ہمارے صوبے میں 6 یونیورسٹیز تھی 2008 سے پہلے. 2013 میں ہم 8 یونیورسٹیز بنا چکے ہیں اور شمول 6 کیمپسز بنا چکے ہیں. سب میں وی سیز تھے, سب میں ایجوکیشنسٹ وائس چانسلرز اور پختونخوا کے وائس چانسلرز. آج بدقسمتی کہ ہمارے پختونخوا پہ حکومت پختون نہیں کر رہے, نام کے پختون ہے. میں پھر بولوں گا, پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی, آج کل تو پورے پاکستان میں پختونوں کی حکومت نہیں ہے. خدا کا خوف کرے یار, وفاقی کابینہ سارا پختونوں سے بھرا ہوا ہے. ولی خان بابا پرنسپل سیکرٹری پختون ہے, وزیر اعظم پختون ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پھر وہ بات آ گئی. لیکن ولی خان بابا ایک بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار ہماری ریاست عجیب کام کرتی ہے. میں اگر کوئی سوال اٹھاؤں تو اسمبلی میں انہوں نے کرائے کہ پختون بیٹھائے ہوتے ہیں, تو جواب دینے کے لیے وہ پختون اٹھ جاتے ہیں. وہ ادھر سے جواب دینے کے بجائے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے قوم میں یہ بہت پہلے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اور یہ جو پختون ہے نہیں, لیکن یہ رویہ بھی تو ٹھیک نہیں نا کہ جو کسی مذہبی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دل سے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان تو ہے لیکن یہ جینون نہیں ہے, اس کو صحیح. جو قوم پرست جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اس کو جینون, لیکن پختون تو ہے نا. یہ سب شہریار آفریدی, مراد سعید, شبلی فراز, خود عمران خان, پرویز خٹک پختون تھا. ہاں, فراز احمد فراز جی بالکل پختون تھا. چلے اچھی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے اردو کے پیچھے سے پٹھان ہے, یہ پیچھے سے پٹھان ہے, اردو کے ٹاپ کے شاعر ہیں اردو کے, یہ پیچھے سے پٹھان ہے, لیکن پختون تھا, یہ پیچھے سے پٹھان ہے. میں بہت چند الفاظ میں ان کو جمع کروں گا. یہ پیچھے سے پٹھان ہے, تو میں یہ بات نہیں مانتا. یہاں پہ چلے میں ایک اور اس کو وضاحت سے کہہ دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ والے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ہی کی حکومت میں آپ نے فراز احمد فراز صاحب کے بھائی کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنا دیا تھا, مسعود کوثر صاحب کو. تو اس وقت تو بڑے پختون تھے اور اب نہیں ہیں. میں بات یہ نہیں کہہ رہا, پختون ایک زبان نہیں ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں, یہ میں اور یہ ہر پختون مانتے ہیں, یہ ایک کردار ہے. ایک پختون فراز تو بولتے بھی پشتو تھے نا, مسعود کوثر صاحب اور شبلی فراز صاحب تو پشتو کو بولتے تھے. اس بات پہ پھر چلے جائیں گے. اچھا, اس پہ نہیں جاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو 18th امینڈمنٹ ہے, بحث کرنے میں, مکالمہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ آپ یہ دلائل ادھر دے دیں گے. ہم اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ بات ہے نیتوں کی. نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے, لیکن ہم بھی جانتے ہیں, کیونکہ ہم اس ملک میں سن 47 سے لے کے 2018 تک 20 تک زندگی گزار رہے ہیں. یہ 1 یونٹ کیوں بنا تھا؟ یہ سب ابھی تک جو سب کام چلا ہے اس وجہ سے کہ بلوچیوں کے وسائل پہ, پختونخوا کے وسائل پہ, احمد خان وہ تو کراچی کے وسائل پہ ڈکٹیٹرز کر رہے تھے نا. ابھی تو جو کچھ ہوگا اسمبلیاں کریں گی نا, سینٹ کرے گی, اسمبلی کرے گی. This is in the name of dictatorship. میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ عوامی حکومت ہے. آپ لوگ اس پہ کسی طرح کی ڈیبیٹ یا اس کو چھیڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں؟ کسی صورت ہم تیار نہیں. تو یہ رویہ غیر جمہوری نہیں ہے؟
کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کالا باغ بھی یہ رویہ دکھایا ہے، ہم نہیں تیار کسی بات کے لیے، ہم تیار نہیں، ہمیں 18 امینڈمنٹ پہ منوان عمل کرانا ہے۔ اور اگر ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ممبر کے ساتھ آپ کیا کریں گے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ممبر کے ساتھ کیا کریں گے، پر سلیم لالہ میں یہ بات کہوں گا کہ جب مشرف صاحب کو ہم نے توبہ کرایا تھا کالا باغ ڈیم سے تو ہمارا ایک بھی ممبر نہیں تھا۔ ہم اس پہ کسی بحث پہ چلنے والے نہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہوں گی، لوگوں کو چاہیے ہوں گے، لوگ نیب میں گھسے ہوں گے، وہ نکلنا ہوگا لوگوں کے، اور ہماری لیکن یہ تو پھر سیاستدانوں میں اور فوجی ڈکٹیٹر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا نا، آپ مکالمہ کریں، آپ دلیل دیں، آپ لوگوں کو قائل کریں۔ ہم یہ دلیل دے چکے ہیں میرے خیال میں 100 سال سے، اب وہ دلیل اور دلائل پہ یہ ہم اپنا جیت چکے ہیں حق، ابھی ہمارا حق واپس جا رہا ہے تو میں کیا اچھا اب اگر حکومت 18th امینڈمنٹ کو چھیڑتی ہی نہیں ہے اور صرف NFC ایوارڈ اب کرنے جا رہی ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے متنازع بنا دیا، ہم نے فوراً ریجیکٹ کر دیا کیونکہ حکومت اس کو متنازع بنا رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پختونخوا کا نمائندہ پنجاب کا ہے، مطلب میرے پختونخوا کی لڑائی پنجاب کا بندہ کرے گا یا وہ اپنے پنجاب کے لیے کرے گا؟ دوسری بات، آپ کا وزیر خزانہ تو ہوگا نا، وزیر خزانہ پہ ہمیں کوئی اعتبار ہی نہیں۔ دوسری بات، تو وہ تو صرف ایکسپرٹ کے طور پر بیٹھے گا، اگر بلوچستان کو جاوید جبار ریپرزینٹ کر سکتا میری ہے بات آ رہی ہے تو مشرف رسول ادھر کیوں نہیں کر سکتا؟ میری بات آ رہی ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا کا حق کھایا جا رہا ہے، بلوچستان کو مشرف یہ جبار کیوں کر رہے، کیوں؟ کیا یہ بندہ مشرف صاحب کے کابینہ کا ممبر رہ چکے یا نہیں رہ چکا؟ نہیں تو یہ مشرف رسول تو بیوروکریٹ ہے نا۔ جی جو بھی ہے بیوروکریٹ ہے، کدھر کہ جی؟ پنجاب کا نہیں، جب آپ کی ہے پنجاب کا، جہاں میرے جب پختونخوا کی سردار بات ہوتی، مہتاب صاحب کے ساتھ آپ کی مشترکہ حکومت تھی تو وہ ان کے سیکٹری تھے، وہ ہمارے صوبے کے چیف اکانومسٹ رہے ہیں، تو اگر بطور بیوروکریٹ صوبے کے انٹرسٹ کو کر سکتا ہے تو ادھر بات سیاستدان کی ہوتی ہے، حکومت بیوروکریسی کی نہیں ہوتی۔ NFC ایوارڈ بیوروکریسی نے نہیں پسند کرنا، یہ سلیکٹڈ یہ حکومتوں نے اور پارلیمنٹری ممبرز نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ میرے خیال میں ہر پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک صوبے والے کو دوسرے پہ لے کر، پنجاب میں میرے پختون کو بٹھا دینا، میں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ بہت سارے ہمارے NFC ایوارڈ کی وقت کی بات، ہمارے پختون افیسر جا کے گلگت بلتستان اور وہاں کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں۔ NFC ایوارڈ کی بات کروں، آپ کے پختون افیسر اعظم خان جس کا خاندانی تعلق آپ کی پارٹی سے ہے، وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے طاقتور افیسر ہے، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کی۔ کروں گا اعظم خان، یہ وقت گزرے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اعظم خان کیا ہے اور کیا نہیں، میں اس پہ مزید بحث نہیں کروں گا، پر ہمارا INP کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم 18th امینڈمنٹ پہ کوئی سودا کرنے والے نہیں، جب NFC اور امیجیٹ NFC ہے، مشرف ایوارڈ رسول کی جگہ کس کو کیا جائے تو آپ کو ہم اعتراض نہیں ریجیکٹ ہوگا؟ کریں گے۔ ہمیں نیت صفا چاہیے، ہمیں ایک پختون، ایسا پختون جو اپنے قوم پہ غمجن ہو، اس کو ہمیں ادھر بٹھانا چاہیے اور اس کے ہوتے ہوئے NFC ایوارڈ ہونا چاہیے۔ لیکن فیصلہ تو ووٹنگ، وہ تو وزیر خزانہ، آپ کہتے ہیں وزیر خزانہ پہ بھی ہمارا اعتبار نہیں ہے۔ وزیر خزانہ صاحب تو چھوڑ دینا جی، آپ وہ باتیں تو ہم کرنے والے نہیں، یہ سب چیزیں بنی ہی، یہ سلیکشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ 18th امینڈمنٹ ہمارے ریاست کی حلق کی گولی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں اور یہ آپ بھی مانتے ہیں، لیکن 18th امینڈمنٹ میں ہمارے چھوٹے صوبوں کا پورا پل ہے، یہ ہمارے بچوں کے نوالے ہم کسی کو دینے والے۔ بہت شکریہ جناب ایمر ولی خان صاحب، آپ تشریف لائے جرگے میں روزے کے باوجود۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور ایمر ولی خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم NFC ایوارڈ اور ان ایشو سے متعلق حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے اور حکومت کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔